اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، روزانہ ایک نہ ایک موضوع ہوتا ہے، اس پر بات کرواتے ہیں، لیکن پچھلے چند روز سے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، قرآن کریم میں موجود دعائیں۔ ان دعاؤں پر اپنے معزز علماء سے گفتگو کروا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں قرآن کریم میں رکھی ہیں ان کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا طریقہ کس کس انداز سے تعلیم کر رہا ہے۔ وہ مانگنے کا طریقہ کیا بتا رہا ہے، بلکہ وہ تو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا مسلمانوں سے جو ایک باہم ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، دلوں میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہ رہے۔ اے اللہ، پاکستان کے حالات، امت محمدیہ کے حالات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے۔ خواتین و حضرات، رنگ، نسل، زبان، علاقہ، کوئی تعصب نہیں۔ اور جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اللہ اکبر، یہاں تو بات ان کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے دین کی خاطر ایثار اور قربانیاں ہم سے پہلے کی، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ آیت، یہ دعا ہم سے آج کیا کہہ رہی ہے، ان لوگوں سے کیا کہہ رہی ہے کہ جو خود کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، تعصبات کے بتوں کو یہ پاش کر دیتی ہے، ایثار سکھاتی ہے، انما المومنون اخوہ کی بات کرتی ہے، ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے۔ دو معزز علماء ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول، معروف اور محبوب نام، کئی کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، اور تشریف فرما ہیں لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کی تعریف میں یا تعارف میں الفاظ ضائع کروں، بس قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں آپ، اور آپ کی بات فوراً دل میں اترتی ہے۔ سبحان اللہ، اور تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری احسان الحق صاحب۔ بڑا ممنون حضرت، آپ تشریف لائے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ ماشاءاللہ۔
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ حشر آیت نمبر 10 ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جو لوگ ان اگلوں کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کی دعا کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب، پانی کا طوفان آیا تھا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسم گرامی آئے ہیں؟ 25 کے یا 26 کے یا 36 کے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922127009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیے، کیا کہہ رہی ہے یہ دعا؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین. انیق احمد صاحب، سورہ حشر کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے السابقون الاولون فی الاسلام دو عظیم المرتبت طبقات کا ذکر کیا. ایک مہاجرین صحابہ کرام اور دوسرے انصار صحابہ کرام. سبحان اللہ. اور پھر مال فے کی تقسیم کے احکام بیان کیے. یہ فے سے مراد مال غنیمت. یہ مال غنیمت اور مال فے میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا، وہ ذرا واضح کر دیجئے. کہ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ لشکر اسلام نے میدان جنگ میں کفار پر فتح پائی ہو ٹھیک، اور کفار شکست کھا کر میدان چھوڑ گئے ہوں تو وہ اپنے پیچھے جو مال اور سامان چھوڑ کر جاتے ہیں اس کو مسلمان جمع کرتے ہیں. ٹھیک. اور وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. ٹھیک. اور اس کے احکام 10ویں پارے کے شروع میں ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ الْأَمْوَالِ. سبحان اللہ. اور علاقہ وغیرہ جو چھوڑ علاقہ تو ظاہر ہے کہ کبھی فتح ہوتا ہے، علاقہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. مال فے اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سطوت
مسلمانوں کی شوکت، مسلمانوں کے دبدبے، مسلمانوں کی ہیبت کو کفار کے دلوں پر اتنا مسلط کر دیا ہو کہ وہ جنگ کیے بغیر پسپا ہو جائیں، ٹھیک، شکست قبول کر لیں، جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں جیسے نصارہ نجران، یا اپنے علاقے خالی کر دیں، تو اسے مال فے کہا جاتا ہے کہ وہ مال اللہ نے لوٹا دیا۔ اس مال فے کی تقسیم کے احکام بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے جو مستحقین ہیں ان میں مہاجرین صحابہ کرام اور فقراء انصار اور یہ سارے حضرات شامل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اللہ اکبر، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ جی ہاں، اس کی ایک تفسیر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کی، جسے صحابہ کرام نے قبول کیا اور اس پر اجماع صحابہ ہو گیا، ٹھیک، کیونکہ جب ملکوں کے ملک فتح ہونے لگے تو مال غنیمت کے اصول پر تو یہ تھا کہ وہ غانمین میں، مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں جاگیر کے طور پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا، آپ نے توقف کیا، کچھ صحابہ نے تو اسی سابق اصول کے تحت یہ کہا کہ اسے غانمین میں تقسیم کر دیں۔ پھر کچھ غور و فکر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات القاء کی ہے کہ ان میں صرف غانمین اور اس وقت کے مجاہدین کا حصہ سبحان ہی نہیں اللہ، ہے، سبحان اللہ، والذین جاؤوا من بعدہم، یہ ان کا بھی ہے جو بعد میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، لہذا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ ریسورسز کو آنے والی نسلوں کے لیے پریزرو کرے، محفوظ کرے، اور کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، سبحان ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں گردش کرتی رہے۔ سبحان اللہ، چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو تلقی بالقبول کیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم قرآن تھا اور فراست مومنانہ تھی، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا رہا، چائنا کٹنگ، فلاں چیزیں، وہ چیزیں، یہ نہ سوچا گیا کہ اس شہر میں جو کچھ بھی رفاہی زمینیں ہیں ان پر آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے، اور اس کو یہ مفتی صاحب جو آپ نے بات فرمائی کہ چائنا کٹنگ وغیرہ، یہ تو خیر معمولی مسائل ہیں، یہ بڑی بڑی جاگیریں ہیں، جاگیریں، یہ بڑی بڑی جاگیریں ہیں، تو کیا یہ اتنی بڑی بڑی جاگیریں رکھنا مزاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہے؟ خاص طور پر وہ جاگیریں جی، جو انگریزوں نے اپنی خدمت کے طور پر دیں، جی، جو انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے میں مدد کے طور پر دیں، وہ تو بالکل غصب کا مال ہے، اور ریاست کا حق ہے کہ انہیں اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ جو بعد میں آئے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ یقولون، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ کمال ایمان کی دلیل یہ ہے کہ سابقون الاولون کے لیے ہمارے دل پاک ہونے چاہیے، ہمارے دل
صاف ہونے چاہیے، کوئی غل و غش، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی جذبہ عداوت۔ سابقون الاولین، مہاجرین و انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دلوں میں ہرگز 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 نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لعن آخرہم اولہم، اللہ کہ بعد والے اپنے پہلے والوں پر لعن کریں گے، اللہ اور جب بعد والوں کے دل سابقون الاولون کے لیے کینے سے اور نفرتوں سے بھر جائیں گے تو پھر یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں اور بھی بڑی وعیدیں ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنے کی تعلیم دی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ چونکہ انسان سیلفش ہے نا، جی ہاں، خود غرض بھی تو ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، پہلے اپنی فکر کرو، اپنے لیے دعا مانگ لو، لیکن اس کے بعد اپنے سے پہلوں کے لیے دعا مانگو جو ایمان لانے میں تم سے سبقت لے گئے، اور وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی ہیں وہ، اور تم ان کے ساتھ تمہارا اخوت دینی کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ بعض متجددین نے کہ جو دعا کو اور تاثیر دعا کو نہیں مانتے، تو ذرا سوچئے کہ اگر اپنے سابقین کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں موجودین کے لیے بھی ہم دعا کریں اور دعا کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ اور بے مقصد اس کا حکم فرمایا ہے؟ اللہ اور وہ بھی مقام مدح میں فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، کہ جو ان سابقون الاولون کے بعد آئے ان کی شان یہ ہے، ان کا وصف کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور پھر یہ بھی کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک انصاری صحابی آئے، وضو کر کے آئے، وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور ان کے جوتے ان کے بائیں ہاتھ میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے چلتے پھرتے تو اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ وہ آئے، حضور نے فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن پھر آئے، حضور نے پھر بیان کی۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تجسس ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اس شخص میں کیا کمال ہے کہ اللہ کے رسول اسے جیتا جاگتا چلتا پھرتا جنتی قرار دے رہے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور اس امت کے سب سے افضلین صحابہ کرام کو اس پر گواہ بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے بہانہ بنایا کہ گھر والوں کے ساتھ کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے، اور میں نے کہا کہ میں 3 دن تک اب نہیں آؤں گا، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ تو قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک، تو آپ مجھے 3 دن اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جو یہ اس کے گھر چلے گئے۔ 3 دن ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا روٹین دیکھوں کہ کون سا ایکسٹراڈینری کام ہے، کون سی غیر معمولی نیکی ہے، کون سا کمال ہے۔ تو دیکھا کہ جو عام صحابہ کرام جو ایوریج اہل ایمان اس دور کے نیکیاں کرتے تھے، باجماعت نماز پڑھنا، عشاء کے بعد نوافل پڑھنا، اور رات کو کچھ دیر کے لیے قیام کرنا، پھر سو جانا وغیرہ وغیرہ، تو 3 دن جب پورے ہو گئے
تو انہوں نے اپنے میزبان سے کہا کہ گھر والوں سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں نے تو بہانہ کیا تھا اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ میں آخر کمال کیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کے بشارت دی ہے۔ اللہ تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نہیں ہے، یہ تو عام، کیونکہ صحابہ تو سارے اولیاء سے اعلیٰ مقام کے حامل تھے، سارے صالح تھے، سارے پاکیزہ تھے، پابند صوم و صلات تھے۔ تو آخر آپ یہ بتا دیں کہ خاص بات کیا ہے؟ ان کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے میں وہی ہوں اور کوئی مجھ میں خاص بات نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر چل دیے، تھوڑے چند قدم اٹھائے تو پیچھے سے ان صحابی نے بلایا کہ ذرا ایک بات سن لیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مومن بھائی کے لیے کینہ اور حسد نہیں ہوتا۔ اللہ اور کے بعد یہ آپ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک نقطہ سامنے یہ آیا کہ ایک مومن کے دل میں کسی دوسرے مومن کے حوالے سے کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں رہتا ہونا چاہیے، بلکہ جنتیوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ اخواناً علی سرر متقابلین، کہ جنتی ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی جنت میں ہوں گے، میٹھے پانی کے چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے، ادخلوہا بسلام آمنین، انہیں ویلکم کیا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں کو کینوں سے پاک کر دیا ہے، اخواناً علی سرر متقابلین، کہ وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا قلب، اس کا ذہن، اس کا دل و دماغ کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر پوشیدہ کینہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ و یدہ، نہ زبان سے آزار پہنچے، نہ ہاتھ سے آزار پہنچے، نہ دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبات ہوں۔ یہ مومنین کاملین کی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اور پھر اس میں چونکہ ایصال ثواب کا بھی ہے، اس کے حوالے سے جو آیات و احادیث ہیں اس پر بات یقیناً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے شان نزول اور پس منظر اس آیت کا، اس دعا کا، وہ بھی آپ نے واضح کر دیا۔ کیا اچھی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں، اور وہ جو زمینیں اور جو مال فے کی بات ہوئی، کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، وہ بھی آپ نے بات فرما دی۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے زمانے میں ارتکاز دولت ہو جائے۔ دولت محض چند ہاتھوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، سرکولیشن آف ویلتھ ہو، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو۔ یہ اکنامکس کا آج کا اصول 1500 سال پہلے بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سا آگے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کے پس منظر پہ بات کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب ضرور بات فرمائیے گا، لیکن جو مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہے، اور جو حسد، کینہ، بغض کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے پیدا ہونا ممکن ہی نہیں، کیسی باہمی محبت اور کیسے باہمی روابط قرآن کریم ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ارشاد۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدا، اما بعد۔ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے آغاز کیا بات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین، اور پھر اس کے بعد والانصار، مہاجرین اور انصار کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان انصار اور مہاجرین کی پیروی کی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو
اتبعوہم بإحسان کا جو تیسرا طبقہ ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر فرمائی ہے، اللہ اکبر، اور اس میں یقینی بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین اور انصار کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس آیت کے اس جملے کے تحت آتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جی ہاں، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے انہوں نے جو اللہ کی راہ میں قتال کیا اور مال خرچ کیا، یقیناً بعد والے اس اجر کو تو نہیں پا سکتے، لیکن آگے جملہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے بہت خوبصورت بات اس دعا میں ہمیں یہ سکھائی جا رہی ہے، اس دعا میں کئی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ پہلی، اور میں زمین کے حوالے سے بھی بات عرض کر دوں، مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ تو ایسی زمینیں تو غاصبانہ ہیں جو مسلمان مجاہدین کو کنٹرول میں لینے کے لیے کے صلے میں عطا کی گئیں، لیکن اگر اسلامی ریاست بھی کسی فرد کو کسی زمین کی آباد کاری کے لیے خطہ دیتی ہے، زمین کا قطعہ دیتی ہے، مسلمان ریاست زمینوں کی آباد کاری کے لیے کوئی خطہ کسی فرد کو دیتی ہے اور وہ غیر حاضر زمیندار رہتا ہے اور اس زمین کو آباد نہیں کرتا بلکہ غیر حاضر زمیندار رہتا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کی مہلت دیا کرتے تھے اور 3 سال کے بعد ایسے غیر حاضر زمیندار سے زمین واپس لے لیتے اور ان کے سپرد کرتے جو اس خطے کو اور اس زمین کو آباد کریں۔ تو اگر ہمارے ملک میں بھی یہ صورتحال ہو جائے تو ہمیں جو بحران ہے یقین کیجئے اس پر بہت بہتر انداز سے اور بہت حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے، چونکہ پاکستان کو اللہ نے 45% زمین ایسی عطا کی ہے جو زراعت کے لیے جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں، لیکن بہت بڑی زمین کا حصہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک آباد نہیں ہو سکا، پانیوں کی کمی کی وجہ سے اور ان زمینوں کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے اور غیر حاضر زمینداروں کی ملکیت ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بحرانوں میں کنٹرول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دعا کے جملے کی طرف آئیے انیک صاحب۔ اس دعا میں وہی بات جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے سلیقہ یہ سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، چنانچہ یہ دعا ایسی ہے، دعائیہ جملہ ایسا ہے کہ جس کے شروع میں بھی ربنا ہے اور اس کے آخر میں بھی ربنا ہے، یعنی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ شروع میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کی ربوبیت کا اقرار اور اظہار ہے۔ گویا دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر درود شریف بھی ہو، تو دعا کا درمیانی حصہ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے سے چھوڑ دے۔ دوسری بات جو اس دعا میں سمجھائی جا رہی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے، اب میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے جو موجود نہیں ہیں، غائبین کے لیے دعا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا غائب لغائب مستجاب، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتے ہیں، بلکہ ایسے شخص کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے، حضور فرما رہے ہیں، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ اس کے لیے جو مانگ رہا ہے
جو اس کے سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے وہ چیز اس کو بھی عطا فرما۔ اور بزرگ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہ ہوگی، لیکن فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر میں اپنے لیے کوئی چیز چاہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کوئی چیز چاہ رہا ہوں، تو مجھے وہ چیز اوروں کے لیے مانگنی شروع کر دینی چاہیے۔ مجھے اوروں کو ملے یا نہ ملے، مجھے ضرور ملے گی، اس سبحان لیے کہ اللہ، میری دعا پر سبحان فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی، اخوان کا لفظ استعمال کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد رنگ، نسل، زبان، وطن اور کے لحاظ سے الگ تھلگ کیوں نہ ہوں، لیکن آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ اخوان الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے یا ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے۔ اللہ، اس جملے سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ جو مہاجرین دنیا سے رخصت ہوئے، جو انصار دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا ایمان پر خاتمہ اور ایمان کی حالت میں ان کا دنیا سے چلا جانا، یہ آیت اس کی گواہ ہے اور شہادت دے رہی ہے۔ اور دوسری بات انیس صاحب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم دعا اہل ایمان کے لیے کریں گے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں ہم سے چلے گئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کفار کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوگی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جو حالت کفر میں مر گئے، حالت کفر پر مر گئے، اگرچہ وہ خونی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اور ایمان والوں کو اس کا حق اور اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اس کی وضاحت بھی اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کا وعدہ ان سے کیا تھا، مانگتے رہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تبرأ منہ، جب یہ واضح ہو گیا کہ اب وہ حالت کفر میں مر گیا ہے اور اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو پھر یقینی بخشش نہیں ہے، تو پھر آپ نے دعا اس کے لیے کرنی بند کر دی۔ تو دوسری بات اس دعا میں، جملے میں ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنے غائبین کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے جو اہل ایمان ہیں، ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد دعا کا جو اگلا جملہ ہے وہ بہت غور طلب ہے، وہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے پروردگار، جیسے مفتی صاحب نے اس جملے کی وضاحت بھی فرمائی کہ اے پروردگار ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے غل پیدا نہ ہونے دے۔ غل کدورت، غل کینہ، غل بغض، غل حسد، ان تمام معانی میں یہ غل کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ کدورت اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ اسے کہتے ہیں کہ جب میرا بس چلے گا تو پھر میں ان سے نبٹ لوں گا، ٹھیک، یہ یہ ہے کینہ۔ کینہ یہ ہے کہ میرا بس نہیں چل رہا، لیکن جب میرا بس چلے گا میں ان سے نبٹ لوں گا۔ اس کینے سے سینے کو پاک کرنا ہے، اس کینے سے سینے کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 10-12 باتیں سکھائی تھیں اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ دیکھو تو اس حال میں آرام کرے اور سوئے، اور تو اس حال میں دنیا سے رخصت ہو، اور میں خود اس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، میں اس حال میں رات کو سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں، اور دن کے بعد رات کو آرام کرتا ہوں، اس حال میں کہ میرا سینہ ہر طرح کے کینے سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہاں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے سینوں میں ایمان والوں کے لیے آج بھی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، انیق صاحب، یہ حسد، یہ
شیطان کی روایت ہے، انسان کے ساتھ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا ہے کہ انسان کو یہ عظمت جو ملی ہے کیوں ملی ہے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے والے تم کون ہو؟ حاسد اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، حاسد اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ جو حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ خبردار، یہ بہت خوفناک چیز ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حسد ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی امتوں کی کچھ بیماریاں آہستہ آہستہ تمہارے اندر داخل ہوتی چلی جائیں گی، خبردار تم نے ان سے بچنا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک حسد ہے، الا انہا الحالقہ، خبردار یہ مونڈ دینے والی ہے، صاف کر دینے والی ہے، یہ بالوں کو نہیں ایمان کو صاف کرتی ہے۔ اس لیے اس دعا میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصحاب والذین اتبعوہم بإحسان، ایمان والے، اور آج بھی اور قیامت تک آنے والے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے سینے حسد سے، بغض سے، کینے سے، کدورت سے، غل سے اے اللہ پاک رکھ۔ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے سینوں میں کسی طریقے کینہ، کدورت، حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں جو اختلافات ہیں، جو ہماری برادریوں میں اختلافات ہیں، جو رشتوں میں اختلافات ہیں، اس کی بڑی وجہ انیک صاحب حسد ہے، حسد ہے، حسد ہے۔ لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری محنت اس پر صرف ہو رہی ہے کہ میں دوسروں کو کیسے نیچا دکھاؤں، کیسے ان کی پستی کی خواہش، ان کو نیچا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو آج اگر ہم معاشرہ حسد سے پاک ہو جائے تو جنت نظیر معاشرہ ہو جائے۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوں، جیسے آپ نے بات فرمائی تھی، بہت اہم بات، کہ دلوں میں کینہ، کہ فی الحال تو میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن جب بھی مجھے موقع ملے گا، جسے ہم کہتے ہیں اپنی یہاں کی جو جسے کہتے ہیں زندگی میں، کہ جب بھی تم میری دھار کے نیچے آ جاؤ گے میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ مفتی صاحب یہ رویے ہمارے ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات یہ فرمائی، تو کیا اس کا ایک حل؟ اب ہم حل کی طرف آتے ہیں، ٹو ڈوز پہ آ جاتے ہیں، کرنے کے کام۔ آپ دونوں حضرات نے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے وہ ہمیں بتا دیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک حل کیا یہ نہیں کہ اگر کسی کے تعلق سے ہمیں کوئی شکایت ہے، یا کسی نے کوئی ہمارا حق مار لیا ہے، ہمارا مومن بھائی ہے، ہم اس کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتے رہیں، اور یہ بغض، یہ کدورت، یہ کینہ، اس کا بدلہ وہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اے اللہ ہم تجھ پہ چھوڑتے ہیں۔ ارشاد۔ ایک تو قرآن کریم نے حسد کا سبب یہ بیان کیا، ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کسی کو نعمت میں، مال میں، دولت میں، اولاد میں، جمال میں پھلتا پھولتا دیکھ کر جو یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ اس پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو کچھ کیوں عطا کیا ہے؟ اور پھر حسد تو وہ کرے کہ جس کا یہی ایمان ہو کہ اللہ کے پاس یہی کچھ تھا، معاذ اللہ جو اس کو دے دیا، میرے لیے کچھ نہیں بچا، جبکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو مومنانہ وصف تو یہ ہے کہ یہ کہے کہ یا اللہ تو اسے بھی اور دے،
اور مجھے بھی اپنے سبحان خزانوں میں اللہ، سے عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا فرمایا حدیث میں کہ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں نہ بیان کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی کا مرکز دل ہے، ٹھیک ہے، اور دل اگر کینے سے، بغض سے، عداوت سے پاک ہوگا تو دل میں تقوی ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہ بغض سے پاک دل، جی ہاں، کینے سے پاک دل، اور پھر حسد سے پاک دل، یہ بھی کہہ یہ رہا ہے- کیسے ہوتا ہے؟ ساتھ تھوڑی سی اجازت دیں ارشاد۔ کہ اللہ نے فرشتوں کی بھی یہ شان بیان کی ہے، اور یہ اس امت کا بڑا مقدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی جو مقربین فرشتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شان بھی یہی ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، گویا اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کی بھی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ کیا بات مومنین ہے۔ خالصین کے لیے استغفار کرو۔ کن کلمات میں کہا کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتم و علما، اے اللہ تیری ہر چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم محیط ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے تیری راہ کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، کہ اے اللہ انہیں دائمی جنتوں میں داخل فرما، التی وعدتہم، جس کے تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ ان مومنین کے لیے، ان کے آباء کے لیے بھی دعا کرو جو صلاح پر رہے، اور ان کی ازواج کے لیے بھی کرو، ان کی اولاد کے لیے بھی کرو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مومنوں کا شعار، اہل ایمان کا شعار ہونا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہر وقت جملہ اہل ایمان کے لیے دعا کریں، از آدم تا ایندم۔ حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ جو قبرستان میں جائے اپنے مرحوم یا مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر اسے ایصال ثواب کرے، اور پھر اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان مومنین مومنات مدفون ہیں، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شرط یہ ہے کہ سبقونا بالایمان، کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، صحت کی جا سکتی ہے، مغفرت کی نہیں کی جا سکتی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو پورا ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور ان سب کے مجموعی اجر کے برابر اجر دعا کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمائی یہ بات، ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی تھی، مرحومین کے تعلق سے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے۔ ہم جو زندہ ہیں، زندہ جو لوگ ہیں، وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں، ہماری یہ روزمرہ زندگی میں یہ حسد، کدورت، یہ کینہ، یہ بغض، یہ کیوں ہمارے اندر پلتا رہتا ہے؟ اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے پوری معنویت کے ساتھ، کہ اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حسد
اتنی بڑی وبا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن مجید کی پوری صورت نازل فرمائی، تعلیم فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ من شر حاسد اذا حسد، کیونکہ حسد کی آگ میں جل کر حاسد کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ الدعاء بظہر الغیب، کہ غائبانہ ان کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، عداوت سے پاک فرما، اور پھر ان کے لیے غائبانہ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، تاکہ اگر کبھی ہم سے اس طرح کے منفی جذبات ہم نے دل میں پالے ہیں یا صادر ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے قلوب کی اذہان کی تطہیر فرمائے، سبحان اللہ، پاکیزی فرمائے، اور فرمائے کہ پاکیزہ زبانوں سے دعا کیا کرو۔ اور پاکیزہ زبان فرمایا یہ ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ الدعاء بظہر الغیب، الدعاء غائب لغائب۔ تو جب ہم غیاب میں، ایبسنس میں کسی بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرے گا، ہمارے ذہنوں کو پاک کرے گا، ہمارے عمل کی تطہیر فرمائے گا، اور تزکیہ جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو تزکیہ، قلب کی صفائی، باطن کی صفائی، یہ اخلاص سے ہوتی ہے، للہیت سے ہوتی ہے، رضائے الہی سے ہوتی ہے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور السابقون الاولون کی اگر اتباع بالاحسان کریں تو اس سے بھی قلوب کا، اذہان کا تزکیہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، آپ دونوں حضرات نے جو بات فرمائی بڑی اہم بات کہ غیاب میں دعا کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ایک مومن بھائی سے ہمارے دل میں کوئی حسد، بغض، کینہ، کدورت باقی نہ رہے؟ میں نے ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی سے مجھے کوئی شکایت ہے تو میں منتقمانہ مزاج کے ساتھ زندہ نہ رہوں، جیسے آپ نے فرمائی تھی بڑی اچھی بات کہ میں اس موقع کا منتظر رہوں کہ کب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، میں اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دوں۔ دوسری چیز یہ، ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے۔ دلوں کی پاکیزگی، ڈاکٹر صاحب معذرت، اتنی عظیم چیز ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں جس سے محبت ہو تو اس کو جا کر بتاؤ کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں کتنی قدر ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ، جسے تم کو جس سے محبت ہے اس سے جا کے بتاؤ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ دونوں حضرات نے بات فرمائی کہ غیاب میں دعا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ ارشاد۔ انیک صاحب، پہلی بات تو میں عرض کروں کہ حسد سے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنی حقیقی جو ویلیوز ہیں اور اقدار ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ مسلم معاشرے کی دو ویلیوز ہیں، ایک ہے محنت اور دوسرے ہے قناعت۔ مجھے اپنی محنت سے کمانا ہے، مجھے دوسروں کے پیسے پر یا وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو میں اگر خود نہیں بھاگ سکتا تو بھاگنے والے کی قمیض کیوں کھینچ رہا ہوں؟ اس کو بھاگنے دوں، میں اپنی سپیڈ سیدھی کروں، محنت کروں، میں خود دوڑوں تاکہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، محنت۔ اور دوسرے انیک صاحب قناعت ہے۔ مسلم معاشرے کی یہ دو قدریں ہیں، محنت اور قناعت، یہ دونوں اگر اختیار کی جائیں گی تو حسد سے آدمی بچے گا۔ اور سرمایہ دارانہ نظام کی دو قدریں ہیں، حرص اور ہوس۔ جب حرص اور ہوس آئے گی تو پھر لوگ یقیناً حسد کا شکار ہوں گے۔ اور انیک صاحب آپ نے دعا کی بات کی، میں تو لطیفے کے طور پر یہ عرض کروں کہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تو اچانک غائب سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے نہیں آئی، ویسے آواز آئی کہ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں دیں گے، لیکن اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو دیں گے۔ تو یکدم خاموش ہو گیا اور سوچنے کے بعد، خاصا سوچنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ پھر میری ایک آنکھ نکال لیجئے
تاکہ میرے رشتہ داروں کی دونوں جائیں۔ اللہ۔ تو اوروں کے لیے دعا مانگنا ہمارا ظرف نہیں ہے۔ اللہ۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ جو زندہ ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مومن مرد اور عورتیں، سب کو بخش دے، تو ہر ایک کی طرف سے جو آج تک دنیا سے گئے ہیں ان سب کی طرف سے، اور جو آج دنیا بھر میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں سب کی طرف سے اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں حوصلے کے ساتھ دوسروں کے لیے نہیں مانگتے؟ ہمیں دوسروں کے لیے مانگنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے سکھایا ہے۔ ہم اوروں کے لیے مانگیں گے، یقیناً فرشتے ہمارے لیے مانگیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں پاکیزہ زبان سے میرے لیے دعا ہو، اور فرشتوں کی زبان سے پاکیزہ کس کی زبان ہوگی؟ جب میں اوروں کے لیے مانگوں گا، میرے لیے فرشتے مانگ رہے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے امت کو بشارت دی گئی ہے۔ تو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اور وسیع وسعت ظرف کے ساتھ اوروں کے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، ان کو ملے یا نہ ملے تمہیں ضرور ملے گا، یہ یقینی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محنت اور قناعت کی جو بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، قاری صاحب بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کیا اہم گفتگو دونوں معزز علماء نے ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دلوں کو کینے سے، بغض سے بالکل پاک رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی دل یہ تو اللہ کی جگہ ہے، قلوب المومنین عرش اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب، پانی کا طوفان آیا تھا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسم گرامی آئے ہیں؟ 25 کے یا 26 کے یا 36 کے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن دازی کا۔ مفتی صاحب قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں مصطفیٰ جمیل۔ کہاں سے؟ اچھا، شیئر کرنا صرف موبائل نمبر موبائل لکھا، نمبر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ جمیل صاحب، گزارش یہ بھی ہے کہ ذرا اپنا ایڈریس بھی روانہ فرما دیا کیجئے آپ لوگ، تاکہ آپ کا تحفہ آپ کے گھر بھجوانا آسان ہو جائے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے عید کا دن ہے۔ ہر وہ دن کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔